شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام نادیہ ہے۔ یہ کہانی جو آپ کو سنانے جا رہی ہوں بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں اور کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ آئیے چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی۔ مجھے شدید بخار چڑھا ہوا تھا۔ بخار کا اثر کبھی کبھی دماغ پر بھی طاری ہو جاتا اور میں جو منہ میں آتا بولتی جاتی۔ میری ستیلی ماں ہمیشہ کی وہمی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ نادیہ کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، اب یہ کسی پہنچے ہوئے پیر بابا سے ہی ٹھیک ہوگی۔ میں بخار کی وجہ سے ماں کو کچھ جواب نہ دے پائی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ فون پر میری بات ابو سے کروا دیں، لیکن میری ماں نے میری بات نظر انداز کر دی۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ میرا باپ سرکاری ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی دوسرے شہر ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میری ستیلی ماں کا مجھ سے رویہ بس نارمل سا تھا۔ اگر میرے باپ کا ڈر نہ ہوتا تو شاید وہ میرے ساتھ برا سلوک بھی کرتی۔ خیر کچھ دنوں بعد میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی، لیکن ایک مسئلہ اور آ گیا، اور اس مسئلے کا نام تھا بابا خیر دین۔ وہ بابا خود کو کامل پیر کہتا تھا اور اس کے ماننے والے اس کو پیر ہی سمجھتے تھے۔ محلے میں اس کی سب سے بڑی قدردان میری ماں ہی تھی۔ بس جیسے ہی پیر صاحب کی آمد کا سنا، میری ماں اس کو گھر لے آئی اور مجھے کھینچ کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ پیر صاحب کچھ دیر زیر لب بڑبڑاتے رہے اور نیمواں آنکھوں سے میرے حسین سراپے کا جائزہ لیتے رہے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اس شکار کو کیسے پھنسانا ہے۔ میری چھٹی اس خبردار کر رہی تھی اس پیر سے بچ جاؤں تو اچھا ہے، لیکن میری قسمت اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ پیر صاحب کے حساب کے مطابق اس گھر پر کچھ جنات کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہ شریر جنات ہی نادیہ کو تنگ کر رہے تھے۔ یہ بات سن کر میری ماں کے ہوش اڑ گئے۔ فٹ سے اپنا دوپٹہ اتار کر پیر جی کے قدموں میں رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ ان جنات سے ہماری جان چھڑا دیں۔ بابا جی نے مزید کچھ دیر حساب لگایا اور کہا کہ آج رات تمہارے گھر میں چلہ کاٹنا پڑے گا اور اس کام میں مجھے نادیہ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صبح تک تمہارا گھر صاف ہو جائے گا۔ میری ماں نے کہا بابا جی یہ تو ہمارے اوپر آپ کی نظر کرم ہوگی اگر آپ ہمارے گھر قیام کریں گے۔ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ ہمارا گھر تو صاف ہوگا، لیکن کسی اور طریقے سے۔ ماں کو سمجھانا فضول تھا، الٹا ڈانٹ ہی پڑنی تھی۔ رات کے کھانے میں بابا جی کے لیے دیسی مرغ تیار کیا گیا، جسے انہوں نے منٹوں میں چٹ کر دیا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے ایک پاؤڈر سا نکال کر میری ماں کو دیا اور کہا یہ پانی میں حل کر کے خود بھی پی لیں اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی پلا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جنات کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ بس وہ سفوف پیتے ہی میری ماں اور چھوٹا بھائی سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے، حالانکہ وہ اتنی جلدی سوتے نہیں تھے۔ اب پیر صاحب ایک کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھ گئے اور بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں ان کے حکم کے مطابق دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں پیر صاحب کی آواز بدل گئی ہوں۔ لگتا تھا ان کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے جس کے ساتھ وہ سخت غصے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی کسی طرح کی آواز آتی، کبھی اور قسم کی۔ ایک بار تو میں سچ میں ڈر گئی کہ کمرے میں جنات حاضر ہو چکے ہیں، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک شعبدے بازی سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ اچانک پیر خیر دین کی آواز کمرے میں گونجی، نادیہ بے خوف و خطر اندر آ جاؤ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر اپنی ماں کی بات یاد آ گئی جس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ہر صورت بابے کے ساتھ رہنا ہے تاکہ جنات سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور بابا جی کو ناراض نہیں کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو گئی تو اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے منہ سے خوف کے مارے ہلکی سی چینخ نکل گئی۔ پیر صاحب نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ڈرو مت لڑکی، یہ میں ہوں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ نادیہ یہ جنات بہت ڈھیٹ قسم کے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نادیہ کی جان اسی وقت چھوڑیں گے جب نادیہ ہم سے جسمانی تعلق قائم کرے گی۔ پیر صاحب کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ نہیں، میں ایسا غلیظ کام ہرگز نہیں کروں گی، میں نے خوف اور نفرت سے ملی جلی کیفیت میں کہا۔ تو پیر صاحب نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور غصیلے لہجے میں کہا
کہ یہ میری نہیں جنات کی خواہش ہے اور تم کو ہر صورت ماننی پڑے گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک میں نے عزت بچانے کی خاطر کہا کہ میں یہ کام اپنی ماں کی اجازت سے کروں گی۔ تو پیر خیر دین نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، تمہاری ماں اب صبح سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس غلیظ انسان نے کیسے دھوکے سے میری ماں اور بھائی کو سلا دیا تھا۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ اچانک میں نے اس کو چکر دینے کے لیے کہا کہ اگر میرے ساتھ ہم بستری جنات نہیں کرنی ہے تو آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میری بات سن کر وہ بڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ اگر میں کمرے سے باہر گیا تو جنات تمہاری جان لے لیں گے۔ جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو میرا ہاتھ اپنی شلوار کی طرف بڑھا اور آستین سے ایک لمبے پھل والا چاقو جو میں نے چھپایا ہوا تھا نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا اور کھمبیر لہجے میں کہا کہ اگر ہلنے کی کوشش کی تو گلا کاٹ دوں گی۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور میری منتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کو آگے لگایا اور باہر دروازہ کھول کر اس کی کمر میں لات مار کر اس کو گلی میں پھینک دیا اور فوراً دروازہ اندر سے بند کر کے کمرے میں گئی اور امی کی الماری سے کافی سارے پیسے اور سونا لا کر اپنے کمرے میں چھپا لیا اور سکون سے سو گئی۔ میری ماں صبح اٹھی تو کمرے کی حالت اور الماری کھلی دیکھ کر اس کو گڑبڑ کا احساس ہوا، تو وہ بھاگی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے جگا کر پوچھنے لگی کہ پیر صاحب کہاں ہیں، رات کیا ہوا تھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ مجھے کیا پتہ، جب سے میرے جن نکلے ہیں مجھے اپنی کوئی ہوش نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی میری ماں کو زیور اور نقدی کا پتہ چلا تو اس نے شور مچا دیا کہ ہائے ہم لٹ گئے، پیر صاحب ہمارا سب کچھ لے گئے۔ میں کمبل میں منہ چھپا کر سوچ رہی تھی کہ امی کے جن تو تب نکلیں گے جب ابا جان گھر آئیں گے۔ تو دوستو، ایسے نقلی پیروں پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔